انسان کے جو اخلاقی رویے ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو انسانیت کا، مسلمان ہونے کا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہونے کا احساس دلاتے ہیں، بلکہ جو آپ کے اخلاقی رویے ہوتے ہیں وہ تشکیل معاشرہ میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں، ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے دائیں بائیں پھیلتی ہیں۔ کسی کی بات کا ایک آدمی اثر لیتا ہے، کسی کا دو لیتے ہیں، کسی کا چار لیتے ہیں، لیکن اثرات بہرحال لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آپ سارے لوگ یہ اگر موبائل پہ ویڈیو بنائیں گے تو میری بات کون سنے گا؟ دو چار بنا لیں، منع نہیں کرتا، لیکن جو بنانے والے ہیں وہ بھی بات میری سنیں۔ اور موبائل آپ اونچا کرتے ہیں تو پچھلے والے کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ تھوڑا اور اونچا ہوتا ہے تو اس سے پچھلے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اطمینان سے، سکون سے بیٹھیں۔ دیکھیں نا کیسا ڈھیلا ڈھالا خطیب منگوایا آپ نے۔ تو اس طرح کے بندے کی تقریر سننے کے لیے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں، آپ مجھے وقت دیں۔ دیکھو میرے بھائی، معاشرے میں یکدم نہ برائیاں پھیلتی ہیں نہ اچھائیاں۔ ان پر مستقل جب لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چیزیں معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو اخلاقی رویوں کی تباہی اتری ہے اس میں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولو، باقی کسی چیز کی پرواہ نہ کرو تو تم بڑے با اخلاق ہو۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات بندہ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتا ہے، کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتا ہے، اور میٹھا کئی دفعہ اخلاق کی وجہ سے نہیں لوگ بولتے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تم نے بولنا ہی میٹھا ہے۔ کسی سیل مین سے مل لیں، کسی کمپنی کے کسی آپ ترجمان سے مل لیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے۔ بات کو سمجھیں، اسلام جس اخلاق کی بات کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کی ترویج کی ہے، وہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے۔ لوگوں کا اعتماد بحال رکھنا یہ اخلاق ہے۔ صبر کی زندگی گزارنا، بے صبری نہ کرنا، بے چینی نہ پیدا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں، لہجے میں، انداز میں کبھی لالچ نہ پیدا ہو۔ آپ اپنے رب کی عطا پر قناعت کرنے والے ہوں تو آپ اخلاق والے ہیں۔ لیکن فقط ایک آدھ بات کو سمجھ لینا کہ میں بولتا بڑا میٹھا ہوں، میں کسی سے اٹھ کے ملتا ہوں، میرا تو یہ تو بھائی بعض اوقات ضرورت کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی کے منہ پہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھ کے جائے تو پھر تو بالکل وہ بات ہی دوسری کر دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاق تو نہیں ہے، یہ تو وقتی طور پر خوشامد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق محبوب آپ کو دے کے بھیجا ہے، اعلیٰ ترین، اعلیٰ۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دنیا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی اس طرح کے اخلاق حضور نے، ایک ہوتا ہے نا اچھی بات کرنا، پھر اس کے بعد کو بندہ آتا ہے وہ اس سے اچھی کرتا ہے، ایک اور آتا ہے وہ اس سے بہتر کرتا ہے۔ حضور نے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان کر دی ہیں کہ اخلاق کی تکمیل کر دی۔ حضور کی بات سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی نہیں، ختم کر دی۔ جو حد تھی نا، حد، اس سے زیادہ اونچی بات کوئی کر سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ فلانے دانشور نے کہا ہے، فلانے نے کہا، بھئی ٹھیک ہے بات آپ کی، بس ایک بات سمجھ لیں کہ جس درویش نے بھی کوئی بات کی ہے اس نے رب اور رسول کی بات ہی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
باقی تو بات ختم ہو گئی، اس سے اگلی اور مضبوط اور بہتر بات کوئی کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت ہے؟ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے نہیں اس سے آگے جہاں۔ اخلاقی رویوں کا بہترین ہونا، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، ڈھونڈنے سے سچ نہیں ملتا، سچی بات نہیں لوگ کرتے۔ آپ معاشرے میں پوری محنت اور جد و جہد کر کے دیکھ لیں، لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں۔ رزق حلال کے معاملے میں جس حد تک بندے کو خوددار ہونا چاہیے، کروڑوں کیوں نہ مل جائیں، اربوں کیوں نہ مل جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل پتہ ہے کس طرح کے لوگ خوددار ہیں؟ کہنے لگے آج بھی لوگ امانت دار ہیں، پر اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اسے بڑا مہنگا جوتا، ایک پیر جوتے کا بڑا مہنگا تھا، وہ گرا ہوا مل گیا پر ایک پیر تھا۔ اس نے دیانتداری ظاہر کی اور بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کے ڈبے سے گرا، بالکل نیا تھا، جس ڈبے سے گر گیا۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دیانتدار تھا، ڈھونڈ رہا تھا کس کا گرا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ 500-700 کے معاملے میں دیانتدار ہوتے ہیں، 2-4 ہزار کے مسئلے میں بھی، اور اگر مسئلہ 1.5-2 کروڑ کا ہو تو بھئی دیانتداری تو دیانتداری ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دیکھیں اللہ کی توفیق سے میں نے بھی دستار باندھی ہے، میں نے پہلے دن سے داڑھی رکھی ہے، خدا کا فضل ہے، مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا، اس لیے میری بہت بڑی بھی نہیں، کیونکہ میں نے وہ شروع سے ایسا ہی سلسلہ ہے، مجھے خط بھی نہیں کرانا پڑتا، اور کوشش کرتے ہیں چلو جس حد تک ہم سے ہو سکے پابندی سنت اور شریعت کریں، لیکن دین صرف ظاہری حلیے کا نام بھی نہیں۔ فقط ظاہری حلیہ اپنا لینا اور کہیں میں جناب دیکھو نا میں بڑا پابند سنت اور شریعت ہوں، تو حضور کی جو سنت شروع ہوتی ہے نا، جس سے حضور کا تعارف دنیا میں سب سے پہلا ہوا تھا، حضور کی جو پہلی ادا لوگوں میں مشہور ہوئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، وہ تو یہ ہے سچے بڑے ہیں اور دیانتدار بڑے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سنت اور شریعت کا ظاہری لبادہ بڑا ضروری ہے، اور ہم اس کے نہ صرف داعی ہیں بلکہ اس پر لوگوں کو سختی بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کریں، پر یاد رکھیں کہ صرف ظاہری حلیہ دین نہیں، فقط ظاہری حلیہ۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم کے اندر، آپ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک شخص، یہ دن بھی آ گئے نا سیدنا فاروق اعظم کے، قربان جائیں حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، پڑھتے جاؤ گے نا ان کو تو ان کے دیوانے ہوتے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں اتنا قیمتی وجود ہے حضرت عمر فاروق کا۔ یہ کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی کے دن گزرے، اب حضرت عمر کے دن ہیں، تو یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی محبت ایمان ہے۔